اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی صحابہ سے راضی ہے اور صحابی بھی اللہ سے راضی ہے۔ اور حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی اس میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصحابک النجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میرا عنوان ہے شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھے، ان کا کیا مقام تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کس پائے کے بزرگ صحابی تھے، اللہ نے ان کا کتنا بڑا مقام دیا تھا۔ آج میں اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس پر تفصیل رکھ سکوں یا تفصیلی گفتگو کر سکوں، میں تخریج کر کے تو بہت لایا ہوں، لیکن چند باتیں ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور یہ آج اس شب میں، جبکہ یہ شب وصال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آج کی جو شب ہے، کیونکہ کل 10 رمضان المبارک ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری پہلی ماں ہے امہات المومنین میں، ان کے وصال کی تاریخ ہے، تو اس پر ابھی نوجوان دلوں کی دھڑکن جو معروف ہے ہمارے درمیان، اور ان کی زبانی آپ بہترین انداز میں آپ سنیں گے، تو میں نے چاہا کہ آج جو پورے معاشرے میں ایک ہوا پھیل چکی ہے، اس وقت سے جب پاکستان کے ایک عالم نے یہ اعلان کیا کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم مجلسوں کا انعقاد کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، بچوں کے نام رکھنے کا حکم دیا گیا، تب سے ایک پورے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو چکے ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین کچھ تو ایسے کم نصیب ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابیت کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گروہ منافق کے اندر ان کو شامل کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب پر حملہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ صحیح النسب ہے ہی نہیں، معاذ اللہ رب العالمین ان کا اصلی نسب ثابت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کوئی مرتد تو کوئی کافر تو کوئی کیا آج بک رہا ہے اور بکواس کر رہا ہے، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہے، اور ایسے صحابی رسول ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین کے جلد 1 صفحہ نمبر 171 پر، فرماتے ہیں کہ میں، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں سیدنا امیر معاویہ کے راستے میں بیٹھا رہوں کہ سامنے سے ان کی سواری آ جائے اور ان کے گھوڑے کے پیر کی دھول اڑ کر مجھ پر پڑ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہی میری نجات کا ذریعہ ہے، یہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ اس عظیم اللہ کے ولی کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں،
جن پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شریعت کے خلاف وہ کبھی بھی نہیں کہتے ہیں. وہ غوث پاک اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ وہ پوری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے ہاتھ پر کوئی رائے کا دانہ رکھے اور اسے دیکھے. اس طریقے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے لوگوں کا ملاحظہ فرماتے ہیں. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نظر ہر لمحہ لوح محفوظ پر رہا کرتی ہے. تو جو اللہ کا ولی، جو غوث اعظم پوری دنیا کے اندر لوگوں کو رائے کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہو، تو کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ امیر معاویہ کون ہے؟ انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں اور ایسے لوگ جو بڑھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ جسے استنجا کرنے کا صحیح ڈھنگ نہیں ہے، جو صحیح طریقے سے سنت طریقے پر وہ استنجا نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ان پر شب و شتم کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں. اسی لیے اور ایک حوالہ سنیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ فرماتے ہیں تم لوگ معاویہ کی بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ وہ ایک جلیل القدر صحابی ہے. کیا ہے؟ وہ ایک جلیل القدر صحابی ہے اور زمرہ صحابیت میں وہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں، وہ بڑے منصب والے ہیں. اللہ نے ان کا مقام بہت زیادہ بلند فرما دیا ہے. اور یہ ازالت الخفا کے جلد 1 صفحہ نمبر 113 پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا. اور سنیے صواعق المحرقہ کے صفحہ نمبر 102 پر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس عظیم امام کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جس وقت یہ مدینہ طیبہ کے اندر تھے، ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا عالم آپ کے دور میں تھا ہی نہیں، آپ کے زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں. ان کا حوالہ سنیے، وہ فرماتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی شان میں برائی کرنا ہے. اگر کوئی حضرت ابو بکر کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا توہین کرے، یا حضرت عمر فاروق کی شان میں کوئی توہین کرے یا گمراہی کرے، تو جس طریقے سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، یا یہ کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، منافق کی طرح ہو جائے گا، وہی حال جو ہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین کرنے والے کا ہوگا. یہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان سنا ہوں. کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ صحابیت سے نکل گئے معاذ اللہ؟ آج پیدا ہو کر کے، آج چند کتابیں پڑھ کر کے، اس لیے تو سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کرتا ہے، وہ کتوں میں سے ایک کتا ہے. اسے کتا کہا گیا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بکواسیں کرتے ہیں. اسے کتے کا خطاب دیا گیا ہے. وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے جو ایک صحابی رسول کو کی توہین کرے اور انہیں صحابی رسول سے خارج کرے. اور آگے سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اپنے امام کا جس کی پیروی کر کے، جس کی تقلید کر کے آپ نماز پڑھتے ہو، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ آج ان کا مقلد ہو کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین کرتے ہیں. ان کا عقیدہ سنیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اگر جنت میں جنگ میں ابتدا کی ہے، اگر جنگ میں ابتدا کی ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے صلح میں بھی ابتدا کی ہے. پہلے ہی آگے بڑھے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے
सुलह की है, लिहाजा उन्हें बुरा भला मत कहो। यह हजरत इमाम आजम रदी अल्लाह अन्हु का फरमान आली शान है। और सुनिए, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में तो आपको खुद पता होगा, 12 आपने सुना होगा कि वो 10 लाख हदीसों के हाफिज थे। 10 लाख हदीसों के हाफिज। आपने खुद इरशाद फरमाया है कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के शान में भी नासिबियों ने हदीसें गढ़ी है। और आपने यह भी इरशाद फरमाया कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के शान में तकरीबन 3 लाख के करीब आपकी फजीलत में हदीसें गढ़ी गई है। हजरत अली के शान में 3 लाख के करीब हदीसें गढ़ी गई है, 3 लाख के करीब। और इधर उधर से चुन करके पता नहीं कौन कौन सा हवाला देते हैं और फजीलत बयान करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि अली हमेशा हक पर ही थे और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने जंग की है, लेकिन यह सहाबियों का मामला है, हमें इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमें सुकूत इख्तियार करना चाहिए। यही वजह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, सहाबा इकराम बैठे हुए थे और वहीं पर हजरत अली भी बैठे हुए थे, हजरत अमीर मुआविया बैठे हुए थे कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु आए और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुआविया, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? तो हजरत अमीर मुआविया ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, मैं अली से मोहब्बत करता हूं। इसलिए कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करना यह ईमान की पहचान थी। सहाबा इकराम इरशाद फरमाते थे कि अगर हमें यह पता लगाना होता था कि यह मुनाफिक है या मोमिन है, हमें यह पता लगाना होता था कि यह मुनाफिक है या मोमिन है, तो हम उस मजलिस के अंदर अली का तस्करा छेड़ दिया करते थे। अली का नाम सुनकर जिसका चेहरा खिल जाया करता था, हम समझ जाया करते थे वो मुसलमान है, हम समझ जाया करते थे कि वो मुसलमान है। और जिसका चेहरा मुरझा जाया करता था, हम समझ जाते थे कि वो मुनाफिक है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मुआविया, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह, मैं अली से मोहब्बत करता हूं। तो सरकार इस्लाम ने बशारत दी कि तुम दोनों में जंग होने वाली है। यह गैबदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल बाद होने वाला क्या है, यह भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे और आपने पहले ही बशारत अता फरमा दी थी और फरमाया, मुआविया, तुम दोनों के दरमियान जंग होने वाली है। तब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसका अंजाम क्या होगा? अगर हम दोनों आपस में लड़ पड़े, हमारे दरमियान जंगे हो, तो इसका अंजाम क्या होने वाला है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी के बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम दोनों को माफ अता फरमा दिया है, तुम दोनों की बख्शिश फरमा दी है। यानी तुम्हारे दरमियान जो जंगे हुई, अगरचे कोई किसी भी मामले में हो, कोई हक हो या खता पर हो, खता इज्तिहादी पर हो, किसी पर भी हो, लेकिन मेरे अल्लाह ने दोनों के लिए मगफिरत का वादा फरमा दिया है, दोनों की बख्शिश का परवाना दे दिया। हुजूर तो फरमाया कि वो बख्शे बख्शाए हैं, और आज तुम पैदा होकर के कहो कि माज़ अल्लाह वो मुनाफिक है। आज तुम पैदा होकर के कहो कि वो उनका नसब साबित नहीं है। आज तुम जिनको इस्तिंजा करने का ढंग नहीं होता है, आज वो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की शान में तौहीन करते और गालियां देते। और ये खुल करके सुन ले, जो सहाबा इकराम पर तान करे, जो सहाबा इकराम को गाली दे, जो सहाबा इकराम को बुरा भला कहे, या जो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के नसब के बारे में वो पूछे, मैं उनसे कहता हूं कि तुम अपना पहले खुद ही नसब चेक करवा लो कि तुम्हारा नसब सही है या नहीं। इसलिए कि सहाबी पर लान तान वही कर सकता है जिसका नसब पाक नहीं होगा, जिसके असल के अंदर खता होगी। जो सहाबा इकराम पर सब व शत्म करने वाला होगा, वो इंसान पाक नहीं हो सकता है, उसकी असल में कहीं ना कहीं खता होगी। इसलिए सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कोई भी बुरा भला ना कहें। और अगर किसी को शौक हो मुनाजरा करने का, अगर किसी को शौक हो बहस मुबाहिसा करने का, तो मैं अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी बड़े आलिम को मैं तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तने तनहा
تحریک سنت دعوت اسلامی کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے میرے سامنے آ جائے، وہ تنہا مجھ سے بحث کرے، میں انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ کا صحابیت ہونا ثابت کر دوں گا، میں ثابت کروں گا۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو آپ آ جائیں، میں اس سلسلے میں تنہا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، جبکہ میں طفل مکتب ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ہمارے امیر نے جو ہمیں تربیت دی ہے، ہمیں علم سے جو آشنا کیا ہے، اللہ ہمیشہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، جہاں بھی رہے ہمارے امیر شاد و آباد رہیں، ان کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر رکھے، انہوں نے ہمیں اتنی لیاقت اور قابلیت عطا کی ہے، جب بھی کوئی صحابی کے بارے میں کوئی بھی زبان کھولے گا، ہم اس کی زبان کو نکالنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں گے، کوئی بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں۔ اور سنیے حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں، صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عربی عبارت کا وقت نہیں ہے۔ حضرت اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام سے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بہت توجہ سے سنیے گا اسے، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چن لیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے تمام مخلوق میں سب میں سے میرا انتخاب فرمایا ہے، اور حضور کو اپنا انتخاب کر کے حضور کو اللہ تعالی نے اپنا حبیب بنا لیا ہے، وہ حبیب ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا ہے، میرے صحابہ کو چن لیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کے جیسا دنیا کے اندر کوئی انسان پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو میرے صحابہ کرام حضور کے صحابی ہیں۔ فرمایا کہ میرے لیے اصحاب کو چن لیا، پس ان میں سے بعض کو میرے لیے وزیر بنا دیا ہے اور میرے لیے مددگار بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، مشکاۃ شریف میں ہے، کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانی اور 2 زمینی۔ آسمان میں جبریل و میکائیل ہے اور زمین پر ابو بکر و عمر ہے، 4 وزیر ہیں، 2 آسمانی اور 2 زمین۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد والے خلیفہ نہیں ہیں، لیکن جن کا خصوصی خطاب، جن کو خاص طور سے میرے آقا علیہ السلام نے بشارت دی، وہ ان لوگوں کو بشارت دی ہے۔ اور فرمایا سنیے، میرے لیے اصحاب کو چن لیا، ان میں سے بعض کو میرا وزیر اور میرا مددگار بنا دیا اور میرے سسرالی بنا دیا، میرے سسرالی بنا دیا، یعنی جن کی بہنیں حضور کے نکاح میں ہو۔ یہ عام انتخاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے لگتے ہیں، سالے لگتے ہیں۔ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں موجود ہے، امہات المومنین ہے۔ کیا حضور کو پتہ نہیں ہے؟ کیا حضور کو معلوم نہیں تھا؟ کیا حضور علیہ السلام تو اس وقت کیا ہو رہا ہے، قیامت تک کے لیے کیا ہونے والا ہے، پل پل کی خبر مصطفیٰ کو ہے، اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خبر نہیں تھی، ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا؟ اس لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا، اے اللہ معاویہ کو قرآن اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے بشارت دی کنز العمال کی۔ یہ حدیث سنیے، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، اور ان میں سے کچھ کو میرے لیے وزیر بنا دیا اور میرا مددگار بنا دیا، اور کچھ کو میرا سسرالی بنا دیا۔ پس جو شخص، یہ جملے قابل غور ہے، فرماتے سنیے، سرکار نے فرمایا جو شخص ان کو برا بھلا کہتا ہے، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے سسرال سے تعلق رکھتا ہو، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ان کو برا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت اس شخص پر کی جاتی ہے اور اس شخص پر ہوتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی فرض عبادت اور نہ ہی کوئی نفل عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں یا ان کے
اصحاب کو یا ان کے وزیر کو یا ان کے سساری کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل عبادت قبول ہوگی۔ یہی سے آپ سمجھ لے جب اللہ تعالیٰ ان کی ایک بھی عبادتوں کو قبول نہیں کر رہا ہے تو ان کی زبانوں سے صحابہ کرام کا نام مبارک انداز میں کیسے پسند کرے گا، کیسے پسند۔ اور اس کے حوالے سنیے، کتنے حوالے اس حدیث کے، ایک دو حوالے نہیں ہیں، سنیے۔ تاریخ ابن خیثمہ کے جلد 2 کے صفحہ نمبر جلد 2 کے اندر ہے اور حدیث نمبر ہے 885۔ اسی طریقے سے المسانی لابن عاصم کے اندر حدیث نمبر ہے 1590 جلد 4 ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سنیں، معجم الصحابہ لابن قانے کے حدیث نمبر ہے 1285 اور جلد 6 ہے۔ الشریعۃ للاجرا کے اندر حدیث نمبر ہے 1972 جلد 7 ہے۔ اسی طریقے سے معجم الاوسط امام طبرانی کی جلد 9 ہے، جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 456 اور حدیث نمبر ہے 467۔ اسی طریقے سے امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 6686 اور جلد ہے 3، صفحہ نمبر ہے 629۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، ابن سماک الخلدی حدیث نمبر ہے 1456۔ اسی طریقے سے امالی ابن بشران کے جلد 20 اور حدیث نمبر ہے 1559۔ اسی طریقے سے حلیت الاولیاء امام ابو نعیم کی، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 1399 اور 1401 جلد ہے 16۔ اسی طریقے سے معرفت الصحابہ امام ابو نعیم کی حدیث نمبر ہے 4040 اور دوسری جگہ 4440 حدیث نمبر اور جلد ہے 17۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں المدخل الی السنن الکبری بیہقی کی حدیث نمبر ہے 4724 جلد ہے 19۔ اسی طریقے سے تلخیص المتشابہ فی الرسم کی حدیث نمبر ہے 936 جلد 2 صفحہ نمبر 631۔ اسی طریقے سے مجالس امام خطیب بغدادی کی ہے، حدیث نمبر ہے 2121۔ اسی طریقے سے امالی نظام الملک حدیث نمبر ہے 2220۔ اسی طریقے سے میشخہ البغدادیہ ابو طاہر السلفی کی ہے، حدیث نمبر ہے 2355۔ اسی طریقے سے آپ بڑھیں، التبصرہ ابن الجوزی کی ہے، حدیث نمبر ہے 25104۔ اسی طریقے سے اخبار قزوین عراقی کی ہے، حدیث نمبر ہے 26438۔ اسی طریقے سے آپ بڑھیے، فرمائیں جلد ہے 26 اور حدیث نمبر ہے 1438۔ یہ سارے حوالے پیش کیے گئے ہیں اور فرمایا گیا کہ جو صحابہ کرام کو گالی دے یا صحابہ کرام کے جو صحابہ کرام میں وزیر ہے ان کو گالی دے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سسرالی ہے ان کو گالی دے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے مخلوقوں کی بھی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کی نہ تو قیامت میں کوئی بھی فرض قبول ہوگی نہ کوئی نفل قبول ہوگی۔ اتنے سارے میں نے حوالے پیش کیے ہیں اس حدیث پاک کے۔ اب یہاں سے سوچئے وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہیں تھے، یا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کے بارے میں کہے کہ ان کا نسب ثابت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ انسان خود ہی پاک نہیں ہے، وہ انسان خود ہی صاف نہیں ہے۔ اس لیے ایک اور کچھ اقوال سن لیجئے۔ فرمایا گیا قاضی ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہے اور برادر نسبتی بھی ہے اور کاتب وحی بھی ہے۔ کیا ہے؟ کاتب وحی۔ اور یہاں کچھ بدبختوں نے کاتب وحی کا معنی جو ہے حضور کے خطوط کو لے لیا مراد، کہتے حضور کے جو خطوط لکھتے تھے، خطوط تھے، وہ خطوط لکھ کر دوسروں کو بھیجا کرتے تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے خط بھی لکھا کرتے تھے اور قرآن کی جو آیتیں مصطفیٰ کریم پر اترتی تھی اس قرآن کریم کو بھی لکھا کرتے تھے، اس قرآن کریم کو بھی لکھا کرتے۔ قاضی ایاز نے فرمایا ہے اور فرمایا کاتب وحی بھی ہے، جو آپ کو برا کہے اس پر لعنت ہو لعنت، قاضی ایاز نے فرمایا۔ اور حوالہ لے لے
بدایہ کے اندر یہ موجود ہے۔ امام ابن خلدون نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کو خلفائے اربعہ کے ساتھ ذکر کرنا ہی مناسب ہے، کیونکہ آپ بھی خلیفہ راشد میں ہیں۔ امام ابن خلدون کے نزدیک خلیفہ راشد کے اندر ان کو شمار کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں خلیفہ راشد میں۔ اور سنیں امام اعمش فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ دیکھ لیتے، کون؟ امام اعمش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، فرماتے ہیں اگر تم لوگ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ دیکھ لیتے تو تم کو معلوم ہوتا کہ حکمرانی اور انصاف کیا چیز ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے ان علم کی بات کر رہے ہیں، ان کے علم کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم ان کے عدل کی بات کر رہا ہوں، یعنی جب بھی جو بھی وہ کام کیا کرتے تھے وہ کام انصاف کے ساتھ کیا کرتے تھے، امام اعمش نے فرمایا ہے۔ اور فرمایا آگے، اس کے بعد سنیے حضرت عوف بن مالک مسجد میں قیلولہ فرما رہے تھے، اور جب قیلولہ کر رہے تھے یعنی آرام فرما رہے تھے تو خواب میں ایک شیر کی زبانی آواز آئی من جانب اللہ، ایک شیر کی زبانی آواز آئی من جانب اللہ، اور وہ آواز من جانب اللہ تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ اور فرمایا اس کے اندر آواز یہ تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی جائے، جنتی ہونے کی بشارت دے دی جائے۔ اور یہ حدیث پاک طبرانی کے اندر موجود ہے۔ آپ کئی مقامات پر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک دو روایت پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں، سنیے۔ حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب موضوعات کبیر کے صفحہ نمبر 129 پر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امام برحق ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کے امام برحق ہے، اور ان کی برائی میں یہ دھیان میں رکھیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ آج لوگ بہت جعلی روایتیں اور من گھڑت روایتیں، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مجلس کے ممبر پر جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لان تان کرتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے، یہاں تک کہ تہمت لگائی گئی تھی۔ اس طریقے کی باتیں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کہی گئی۔ تو سنیے فرماتے ہیں کیا ملا علی قاری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امام برحق ہیں، ان کی برائی میں جو روایتیں لکھی گئی ہے سب کی سب جعلی ہے اور بے بنیاد ہے، سب کے سب جعلی اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے امام ربیع بن نافع فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول کے درمیان پردہ ہے، پردہ اصحاب رسول کے درمیان، حضور کے صحابہ کے درمیان پردہ ہے، تو جو یہ پردہ چاک کرے گا، اس پردے کو پھاڑ دے گا، وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تان کی جرات کر سکے گا۔ یعنی جو ان پر لان تان کرے گویا کہ اس نے سارے صحابہ پر لان تان کی، جو انہیں برا بھلا کہا گویا کہ صحابہ کرام کو اس نے برا بھلا کہا۔ حضرت امام ربیع بن نافع کہا۔ اسی طریقے سے خطیب بغدادی کیا فرماتے سنیے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مرتبے میں حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں۔ حضرت علی حضرت معاویہ سے مرتبے میں افضل ہے، لیکن دونوں رسول اللہ کے صحابی ہیں، دونوں رسول اللہ کے صحابی ہیں، بلکہ مملکت اسلامیہ کے دوستوں میں سے ہیں، اور ان کے باہمی اختلافات کے فتنے کا تمام گناہ سبائی فرقے پر ہیں۔ یعنی دونوں درمیان جو اختلافات بڑھائے گئے، ایک فرقہ گزرا ہے جس کو سبائی کہا جاتا ہے،
ان میں جو بھی اختلافات اس کا جو گناہ جائے گا، حضرت خطیب بغدادی نے فرمایا کہ وہ گناہ جو ہے وہ سبائی فرقے پر جاتا ہے۔ اس لیے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی سیرت نہایت عمدہ تھی اور آپ بہترین عفو درگزر کرنے والے تھے، اور آپ سب سے بہتر درگزر کرنے والے تھے، اور آپ بہت زیادہ لوگوں کی پردہ پوشی فرمانے والے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت معانی بن عمران سے سوال کیا گیا، حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ کس سے سوال کیا گیا؟ حضرت معانی بن عمران سے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم ایک تابعی کا صحابی سے مقابلہ کرواتے ہو؟ ایک تابعی کا صحابی سے مقابلہ کرواتے ہو؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تابعی کتنے بھی بڑے مرتبے تک کیوں نہ پہنچ جائے لیکن وہ صحابی کے مرتبے تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ صحابی ہی تھے، وہ مرتد نہیں ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی انسان حضرت امیر معاویہ کو صحابیت پر انکار کرے یا لان تان کرے یا جرح کرے یا ان کی شان میں توہین کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بدبخت اور کم نصیب انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی کم نصیب انسان نہیں ہوگا۔ ارے یار تم مسلمان ہو کر کے، کلمہ پڑھنے والے ہو کر کے حضور کے صحابہ پر تم لان تان کرتے ہو، تمہیں صحیح سے 5 کلمہ پڑھنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں، اور تم صحابی پر چلے زبان درازی کرنے، تمہیں اسلام کے صحیح معنوں میں قانون نہیں پتا ہے، اور تم حضرت امیر معاویہ حضور کے وہ بھی برگزیدہ صحابی، حضور کے پسندیدہ صحابی، کاتب وحی پر تم اپنی زبان کو کھول کر کے تم یہ سمجھتے ہو میں نے بہت تیر مار دیا۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن سوائے افسوس کے اور افسردگی کے تمہارے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن اتنا یاد رکھنا جس نے صحابی کی تعظیم کر لی اس نے گویا کی مصطفیٰ کی تعظیم کر لی، اور جس نے مصطفیٰ کی تعظیم کر لی اس نے خدا کی تعظیم کر لی، اور جس نے خدا کی تعظیم کر لی اللہ اسے یوں ہی جنت عطا فرما دے گا۔ اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کو ہمیں حکم دیا اور فرمایا میرے صحابہ کے طریقے پر چلو۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں، بلکہ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے زمانے میں کسی کو آپ نے کوڑا مارا ہی نہیں، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس نے حضرت امیر معاویہ کی جیسے ہی توہین کی، آپ جلال میں آ گئے اور کوڑا اٹھا کر کے آپ نے اس پر کوڑا برسانا شروع کر دیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ کچھ لوگ بنو عباس کے زمانے میں، جو عباسی سلسلہ دور ہے، اس زمانے میں کچھ لوگ نے پروپیگنڈا کر کے یہ پھیلانا اور باور شروع کر دیا اور کہا کہ امیر معاویہ کے حوالے سے ہر معاملے میں ہر جگہ ان کے خلاف برائی اور ممبروں پر توہین کرو۔ تو وہاں سے کچھ لوگ نکل کر کے وہ لوگ مصر کی سرزمین پر گئے۔ علامہ فیض احمد ویسی نے اس واقعے کو نقل فرمایا اور فرمایا کہ وہ لوگ جب یہاں سے نکل کر کے مصر کی سرزمین پر پہنچے اور مصر کے حکمرانوں کو یہ حکم کیا کہ تم اپنے ممبروں پر کھڑے ہو کر امیر معاویہ کی توہین کرو، ان پر لعن طعن کرو، ان پر انہیں برا بھلا کہو، تو اللہ اکبر جیسے ہی لوگوں نے آپ پر لعن طعن شروع کر دیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، پورے آسمان کے اندر سرخی پھیل گئی، پورے آسمان کے اندر سرخی پھیل گئی۔ ہوائیں جو چلنے لگی تھی وہ ہوائیں سنسناہٹ والی اور ڈراؤنی ہوائیں تھی، اور اس کے اندر اس واقعے کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے اللہ کا ایسا غضب آیا تھا کہ ہر شخص کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ اگر وہ لوگ حضرت امیر معاویہ کی توہین سے توبہ نہیں کرتے تو میرا مولا ایک ایک کر کے سب کو خاکستر کر دیتا اور سب کو جہنم رسید کر دیتا۔ اور جیسے ان لوگوں کو پتا چلا سب نے سچے دل سے توبہ کر لی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی سرخی کو ختم فرمائی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں کہیں وہ دور پھر سے نہ عود کر جائے، وہ دور کہیں پھر سے پلٹ نہ جائے۔ تم ایک صحابی رسول کی برائی کرو، تم ایک صحابی رسول کی توہین کرو، وہ دور جو آسمانی عذاب اس زمانے میں آنے والا تھا
وہی پلٹ کر کے آپ کے زمانے میں نہ آ جائے اور آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اپنے اس برے حرکت سے توبہ کر لو، میرا اللہ تمہیں ضرور معاف عطا فرما دے گا۔ اور اس سلسلے میں کسی کو بحث کرنا ہو اور کسی کو حدیثیں چاہیے تو مجھ سے وہ رابطہ کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ ہر کتاب کے حوالے سے میں اتنے حوالے دوں گا، اور ایک بھی اگر حوالہ میرا غلط ہوا تو میرا سر ہے اور آپ کی جوتیاں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم صحابہ کرام کی شان کے محافظ ہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، اس تحریک کے اندر جان ہے، ہم سب امیر معاویہ کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے، ان کی محبت میں ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہمارا مال بھی قربان ہے، قربان ہمارا تن من سب ایک صحابہ رسول پر قربان ہے، اس لیے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا اس نے حضور سے محبت کی، اور جس نے حضور سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ و رسول اور صحابہ کی محبت میں جلائے، اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔